اسلام میں بزرگی کا معیار کیا ہے کہ آپ کے معاملات ٹھیک ہونے چاہیے. سود سے اپنے آپ کو بچائیں, رشوت سے اپنے آپ کو بچائیں, حرام خوری سے اپنے آپ کو بچائیں, کرپشن سے اپنے آپ کو بچائیں, منصب اور عہدے کا ناجائز استعمال کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں, بہن کی میراث دبانے سے اپنے آپ کو بچائیں, یتیم بھتیجوں کا حق دبانے سے اپنے آپ کو بچائیں. یہ سارے جو حرام خوری کے مختلف طریقے ہیں. آپ کسی جاب پہ جا رہے ہیں, کوئی کام کر رہے ہیں, آپ کو اس کی تنخواہ مل رہی ہے, اپنا وہ کام ایمانداری سے کریں. آپ کاروبار کر رہے ہیں, بزنس کر رہے ہیں, اس میں ملاوٹ سے, دو نمبری سے, دھوکہ دہی سے, فراڈ سے, ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں. آپ مجھے بتائیں, ایک آدمی 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہے اور یہ سارے کام بھی کرتا ہے, وہ بزرگ ہے. اس کی ایک مٹھی نہیں 4 مٹھی داڑھی ہے اس کی, وہ بزرگ بن جائے گا. اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے, نماز بھی پڑھتا ہے, سود بھی کھاتا ہے, کرپشن بھی کرتا ہے, رشوت بھی لیتا ہے, حرام خوری بھی کرتا ہے, بہن کا حق بھی دبایا ہوا ہے. یہ اللہ کی نظر میں یہ آدمی نیک ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جبہ قبہ ٹوپی داڑھی یہ دیکھ کے ہم کہیں گے کہ یہ نیک آدمی ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آپ کہہ دیں اللہ اس کو نیک نہیں مانتا. حدیث شریف میں آتا ہے, اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا. 4 خصلتیں ایسی ہیں کہ کسی میں ہوں تو پکا ٹھکا منافق ہے. یہ حدیث ہے, صحیح حدیث ہے. لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ پہلے ہی لوگ ٹینشن میں, آپ ویسے ہی ٹینشن کی باتیں کر رہے ہیں. تو یہ مسئلے حل کیسے ہوں گے بھائی؟ یہ باتیں اگر نہیں بتائیں گے تو ہم یہ بتائیں کہ بس سب اوکے کی رپورٹ ہے, سب جنت میں جائیں گے انشاءاللہ, کچھ بھی کریں پھر بھی جائیں گے, یہ بتائیں. تو اگر آخرت میں نہیں گئے تو پھر آپ ہمارا گریبان پکڑیں گے, مولوی صاحب آپ نے بیان کیا تھا کہ بس سب اوکے ٹھیک ہے. تو پھر نہ تو میں آپ کے کام آ سکتا ہوں, نہ آپ میرے کام آ سکتے ہیں. لا تزر وازرۃ وزر اخری. اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا. 4 عادتیں جس بندے میں ہوں, حضور فرماتے ہیں وہ پکا ٹھکا منافق ہے. منافقا خالصا, یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ خالص منافق ہے. کون؟ اذا حدث کذب, جو جھوٹ بولتا ہو. واذا وعد اخلف, جو وعدہ خلافی کرتا ہو. واذا اؤتمن خان, امانت رکھوائی جائے تو امانت میں خیانت کرتا ہو. واذا خاصم فجر, اور جب لڑائی کرے تو گالی دے, کسی سے لڑائی ہو تو گالی دے. آپ نے فرمایا وَإِن صَامَ وَإِن صَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مسلم, اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہو, اگرچہ وہ روزہ رکھتا ہو, اگرچہ وہ یہ سمجھتا ہو کہ میں مسلمان ہوں, لیکن یہ پکا ٹھکا منافق ہے. یہ حدیث ہے. وَإِن صَلَّى وَإِن صَامَ وَزَعَمَ أَنَّهُ مسلم, لیکن وہ کیا ہے؟ منافق ہے. اور آپ نے فرمایا کہ اگر ان 4 میں سے کوئی ایک خصلت ہے, اس کا مطلب اس میں اسی درجے کی منافقت موجود ہے. 4 میں سے ایک ہے تو اس کا مطلب 1/4 منافق ہے. اور اگر 4 میں سے 2 ہے, اس کا مطلب ہاف 50-50 ہے. اور اگر 3 ہے تو اس کا مطلب 3 حصے منافقت کے ہیں, 1 حصہ اسلام کا ہے. اب اگر میں تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کروں نا کہ ہم زندگی میں جھوٹ کب بولتے ہیں, کتنی دفعہ بولتے ہیں, کہاں کہاں بولتے ہیں, کس کس طریقے سے بولتے ہیں, تو وہ پھر بات بہت زیادہ لمبی بھی ہو جائے گی, اس کا وقت بھی نہیں ہے. جھوٹ بولنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں. وہ جھوٹ آپ زبان سے بھی بولتے ہیں, وہ آپ کسی کو غلط سرٹیفکیٹ بنا کے بھی دیتے ہیں, وہ آپ کسی کو غلط ٹیسٹ لکھ کے بھی دیتے ہیں, وہ آپ کسی کو غلط دوائی لکھ کے بھی جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. وہ بہت سارے طریقے ہیں جھوٹ بولنے کے. کسی کی جھوٹی سفارش آپ کر رہے ہیں, وہ بھی جھوٹ ہے نا. ایک آدمی اہلیت نہیں رکھتا لیکن آپ کا بیٹا ہے, آپ کو پتا ہے کوئی سرکاری نوکری آئی ہوئی ہے, میرا بھتیجا ہے, بھانجا ہے, کزن ہے, اس کو فٹ کرنا ہے کسی طرح. دوسرا بندہ اہل ہے, آپ کا بھتیجا بھانجا اہل نہیں ہے, آپ پرچی پہ لکھ دیتے ہیں کہ یہ بالکل ایلیجیبل ہے, اس کو اس عہدے پر ہونا چاہیے. یہ بھی جھوٹ ہے نا, خیانت بھی ہے. اذا وعد اخلف, وعدہ خلافی کرتا ہو. وعدہ خلافی تو ہماری زندگی میں ایسے کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. دیکھیں ہم مسلمان ہیں نا, تو ایک وعدہ تو ہم نے اللہ سے ویسے ہی کیا ہوا ہے. مسلمان آدمی اللہ سے وعدہ کرتا ہے کہ یا اللہ میں آپ کے احکام پر, اسلام کا مطلب ہی ہے
تو جہاں جہاں ہم اسلام پر عمل نہیں کر رہے ہیں وہاں وہاں ہم وعدہ توڑ رہے ہیں.